بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہم سب کو اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کا ایک قول ہے کہ ہر شخص کو من یعبد یہ جاننا چاہیے کہ وہ کس کی عبادت کرے، وکیف یعبد اور وہ کیسے عبادت کرے۔ ہر شخص کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ وہ کس کی عبادت کرے تو اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اور کیسے عبادت کرنی ہے، علی طریقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے نا، سورہ محمد ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم اپنے عملوں کو ضائع نہ کر لو۔ کیا مطلب ہے کہ جو عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں ہوگا، جو عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، جو عمل حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے، اس عمل کا انسان کو فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں جو بھی عمل کرنا ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہوگا۔ اگر طریقے کے مطابق نہیں ہے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم میں ہے، حدیث کا نمبر 1718 ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ وہ عمل جس عمل پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری مہر نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے جو ہے وہ جبے کبے والے کیوں نہ وہ عمل کرتے ہوں، بڑے بڑے نیک لوگ وہ عمل کیوں نہ کرتے ہوں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی تعلیم نہیں دی، تو پھر وہ عمل ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ہمیں عبادت کیسے کرنی ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت کرنی ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے۔ دیکھیں، ایک شخص نماز پڑھتا ہے، رکوع کی جگہ پہ سجدہ، سجدے کی جگہ پہ رکوع کرتا ہے، تو کیا اس کی یہ نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیگر جو ہیں اللہ رب العزت کے احکام، ان پر آپ سوچ لیں۔ حج ہے، کوئی شخص اپنی مرضی سے جو ہے وہ سارے معاملات کرتا ہے، نہیں، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں اہمیت نہیں رکھے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں تمام اعمال کرنے چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔